السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ جس طرح سے روزمرہ کی اشیاء میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اثر رکھا ہوا ہے۔ پانی میں اثر ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، روٹی کے نوالوں میں اثر ہے، وہ بھوک مٹاتے ہیں، سورج کی تمازت میں حرارت میں اثر ہے، وہ ٹیمپریچر فراہم کرتی ہے، چاند میں اثر ہے کہ وہ چاندنی بکھیرتا ہے، پھول میں اثر ہے کہ وہ مشام کو معطر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اثر نقصان دہ ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن بھی ہوتا ہے۔ سانپ کے زہر میں اثر ہے کہ انسان کو تڑپا دیتا ہے، بچھو کے کانٹے میں اثر ہے کہ وہ بھی انسان کو بے چین و مضطرب کر دیتا ہے، آگ میں اثر ہے کہ جسم کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے اللہ نے ان چیزوں میں اثر رکھا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت نے نیکی کے ہر کام اور گناہ کے ہر کام میں اثر رکھا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان چیزوں کے اثرات پہ چونکہ ہم غور کرتے ہیں، یہ ہمارے ایکسپیریمنٹ میں آتی رہتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں آتی رہتی ہیں، مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، ان کا ہمیں یقین ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہر نیکی اور ہر گناہ کا بھی
کوئی نہ کوئی اثر لازمی ہوتا ہے۔ آج کی اس تربیتی اصلاحی پروکار اور عظیم الشان نشست میں اللہ کی توفیق سے ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ موضوع طویل ہے، میرا زیادہ فوکس اور زیادہ توجہ گناہوں کے اثرات پر رہے گی، اور کچھ انشاءاللہ تعالی نیکیوں کے اثرات بھی اشارتاً آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ نیکی اور گناہ کا سب سے پہلا اثر میرے اور آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ اثرات آپ نے ترتیب سے گنتے جانے۔ مجھ سے قبل میرے انتہائی پیارے اور فاضل بھائی، جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، میاں یوسف حفظہ اللہ تعالی، آپ کو توجہ دلا رہے تھے کہ درس قرآن کا مطلب ہوتا ہے ایک لیسن، ایک سبق سیکھنا۔ حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر اہل علم بیٹھے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شکوہ کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بدقسمتی سے خطیب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بس بیان کرنا ہے، اور سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو بس سن لینا ہے، اور عمل سے دونوں ہی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ تو سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے۔ گناہ سے ایک داغ سا لگتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے، پھر زنگ لگتا ہے، پھر زنگ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے ایمان کا نور کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان اگر گناہ پہ گناہ مزید کرتا چلا جائے تو پھر دل میں تاریکی ڈیرے ڈالتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ انسان اور اگر اس وادی میں آگے بڑھتا جائے اور گناہ کی دنیا سے واپس نہ پلٹے تو پھر دل پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اگر پھر بھی باز نہ آئے تو دل الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پھر بھی رکنے کا نام نہ لے تو آہستہ آہستہ دل مر جاتا ہے۔ کبھی اس پہ تالے لگتے ہیں، کبھی کفل چڑھتے ہیں، کبھی زنگ لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یاد رکھو، یقینی بات ہے کہ ان کے دل پہ اتنے زنگ چڑھ چکے ہیں کہ کل روز محشر یہ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. بھلا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ان کے دلوں پہ قفل تو نہیں چڑھ گئے؟ پتہ چلتا ہے کہ دلوں پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں، پھر ہدایت کی کوئی بات اندر جاتی ہی نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا، کیا خوبصورت نصیحت تھی ہمارے فاضل بھائی کی، اور ان کی نصیحت کے دوران مجھے قرآن مجید کی آیت بار بار یاد آ رہی تھی. اللہ کا پیغمبر بھی اگر درس قرآن دے رہا ہو اور مکہ جیسا شہر ہو اور المسجد الحرام ہو، اگر سننے والے نے اپنے دل کی ونڈوز ہی بند کی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. بلا شبہ اس قرآن میں نصیحت کا سامان موجود ہے، لیکن اس کے لیے جس کے پاس دل زندہ ہے، جو کانوں کو لگا کے ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھتا ہے اور وہ خود بھی پوری طرح سے اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. زنگ بھی لگتے ہیں، تالے بھی چڑھتے ہیں، ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں، الٹے بھی ہو جاتے ہیں اور پتھر بھی ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جب ان کے عمل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمہارے دل پتھروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت ہیں. قبر سے مردہ اللہ نے کھڑا کیا، قتل کا مقدمہ تھا. بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے قاتل کی تلاش ہو جائے. کہا گائے کو ذبح کرو، سورہ بقرہ ہے نا، البقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کو ذبح کرو. پورا پروسیس ہوا، مقتول کے جسم کے ساتھ اس کو لگایا گیا، وہ زندہ ہوا. اس نے بتایا میرا قاتل فلاں ہے. قبروں سے مقتول کو زندہ ہوتا دیکھ کر، بولتا دیکھ کر اور سن کر بھی وہ پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. کبھی دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں. اس پر اللہ نے تبصرہ کیا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط
القانط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، مہر لگ جاتی ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کا یقینی نتیجہ یا انسان منافق ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ مہر صرف ان دو قسم کے انسانوں کے دل پہ لگتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ان کے دلوں پہ مہر۔ تو سب سے پہلا اثر گناہ کا انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر بھی دل پر ہی ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو دل میں روشنی آتی ہے، نور ملتا ہے، بصیرت ملتی ہے، یقین ملتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ بڑھتے 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 انسان کے دل میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے جس کا نقشہ اللہ نے سورہ نور میں کھینچا ہے کہ بندہ مومن کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اثر تو دل پر ہوتا ہے۔ ایک مثال سے واضح کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چور جب پہلے دن چوری کے لیے نکلتا ہے تو اس روز اس کے دل کی کیفیت، اور جب وہ 20 سال کے بعد پکا چور ہو جاتا ہے تو 20 سال کے بعد کیا اس کے دل کی کیفیت ایک جیسی رہتی ہے؟ زانی جب پہلی مرتبہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کی کیفیت، اور جب وہ بار بار عزتوں کو تار تار کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد اس کے دل کی کیفیت کیا ایک جیسی رہتی ہے؟ ڈاکو جب پہلے دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت اس کے دل کی کیفیت، اور جب وہ 10-20 سال ڈاکے ڈال ڈال کے، خون چوس چوس کے، لاشیں تڑپا تڑپا کے، بچوں کو یتیم کر کے، بیواؤں کے سہاگ لوٹ کے پکا ڈاکو بن چکا ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کہ 20 سال پہلے والا وہ انسان اور 20 سال بعد والا ڈاکو، کیا ان کے دل کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہوگی؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب پہلے دن وہ چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا دل یوں دھک 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 کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے۔ وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ جیسے پتھر سے بندھے ہوں، زنجیریں سی لگی ہوں۔ ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ اس کا دل سمجھاتا ہے نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، آوازیں دیتا ہے، ٹوکتا ہے، کھینچتا ہے، پیچھے کی طرف اس کو لے کے آتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے دل کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تو آہستہ 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 20 سال کے بعد 4-5 بندوں کو مار کر بھی اس کے دل میں کوئی احساس نہیں رہتا ہے، اور عزتیں لوٹ کر بھی وہ شرمندہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کی بہنیں بھی روئیں تو اسے سنائی نہیں دیتا، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں تو اس کا دل پسیجتا نہیں ہے، بہنیں اس کے دروازے پہ بیٹھی ہوں اور اس کی منتیں سماجتیں کرتی ہوں تو اس پہ کوئی اثر تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کیا دھرا اس کے اپنے گناہوں کا انجام ہوتا ہے۔
دوسرا اثر گناہوں کا انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ جسم پر اثر دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہری بعض دفعہ اثر بھی ہوتا ہے، بعض بیماریاں، بعض تکلیفیں، بعض مشقتیں، بعض مختلف قسم کی پینڈیمکس اور بعض مختلف قسم کی وبائی امراض وہ انسان کے گناہوں کے نتائج کی وجہ سے معاشروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک اثر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک اثر جسم پر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر 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 کے انسان سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس کے جسم میں نیکی کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ پھر ایک مثال سے اس کو واضح کروں گا۔ اسے کہا جائے ڈکیتی کرنی ہے تو جنوری فروری کی ٹھٹھرتی سردیوں میں اور خنک راتوں میں رات کے 2-3 بجے بھی وہ اٹھنے کے لیے تیار ہے، چوک میں چوراہے میں کھڑا ہو کے 4-5 گھنٹے بالکل ایک زبردست قسم کی چاق و چوبند شخصیت کے حساب سے بڑا توانا اور طاقتور، جرأت مند، بہادر، دلیر انسان کے طور پر وہ ایک بدماش چوک چوراہے میں کھڑا رہے گا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ راتوں کو چھپ کے چوریاں کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا اور مختلف اس کے لیے حربے استعمال کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے، گناہ کر کر کے گناہ کے لیے اگر اسی سے کہا جائے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، مسجد القدس میں ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک امام ربانی کے پاس ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں روزانہ ہی سوچتا ہوں تہجد کے لیے اٹھوں گا، ارادہ بھی باندھتا ہوں، قصد بھی پورا ہوتا ہے، نیت کا بھی سچا ہوں، لیکن ایک عرصہ بیت چکا ہے کہ مجھے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا ہے۔ اس امام موصوف نے کیا عظیم جواب دیا تھا، کہا قیدت کا ذنوب کا، جو دن میں گناہ کرتے رہتے ہو وہ رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور تجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ جو شروع میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا یہی موضوع ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن اور منور ہو جائے اور اپنی ساری کرنیں پوری کائنات پہ بکھیرنے لگے،
قسم ہے مذکر کی، قسم ہے مؤنث کی، قسم ہے مرد کی، قسم ہے عورت کی، قسم ہے مرد و عورت کے خالق کی۔ میں یہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، یقینی بات ہے کہ تمہاری کوششوں کے میدان مختلف ہیں۔ کوئی نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کے لیے کرتا ہے، کوئی اچھے کاموں کے لیے کرتا ہے، کوئی کبھی حرکتوں کے لیے کرتا ہے، کوئی عزتوں کو سنبھالنے کے لیے کرتا ہے، کوئی عزتوں کو لوٹنے کے لیے کرتا ہے، کوئی رزق حلال کے جتن میں ہے، کوئی حرام کمانے کی کوششوں میں ہے، کوئی سود پہ لگا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے پہ لگا ہوا ہے، کوئی لٹیرا بنا ہوا ہے، اور کوئی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ کسی کی زبانیں مساجد و مدارس کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، اور کوئی اپنا سب کچھ مساجد و مدارس، قرآن اور علماء کے لیے لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، سن لو پھر ان کے نتیجے بھی مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے یہ عادت بنا لی کہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، جس نے عادت بنا لی اس کے سینے میں رب کا خوف ہوتا ہے، جس نے عادت بنا لی سچی باتوں کو مان لیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنتوں کی راہیں آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو جس کی عادت ہو گئی کہ وہ بخیل ہے، جس کی عادت ہو گئی لاپرواہ ہو کے رہتا ہے، جس کی عادت ہو گئی کذب بالحسنى، سچی بات کو مانتا ہی نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے سب سے تنگ راہیں اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ان راہوں پہ اسے چلا دیتے ہیں، وہ جہنم کی راہوں پہ چلتا ہے۔ تو دوسرا نتیجہ جسم پر ہوتا ہے، اس کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نام دیا ہے التوفیق والخذلان، کہ کسی کو اللہ کی توفیق مل جاتی ہے نیکی کے کاموں کے لیے، اور کسی سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، جسم کے اوپر اس طرح سے گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 80 سال کی عمر میں تقریباً ایک صاحب ان کے پاس بیٹھ کے مجبور کرنے لگے۔ کچھ شاگرد ہوتے ہیں نا بڑے چہیتے اور ضد پر بھی آ جاتے، کہنے لگے بابا جی، استاد جی ہمیں بتائیں آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا آپ کو اس سے کیا ہے، بس آپ تلاوت کیا کرو۔ کہنے لگے نہیں جی بتائیں، نہیں بتائیں جی، حتیٰ کہ اس نے قسم ڈال دی۔ کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں، اور اس نیت سے بتائیں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ تو 80 سال کی عمر میں بھی تقریباً والد گرامی نے کہا کہ بیٹا کوئی 10 پارے ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں خود ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوا، گزشتہ سال کی بات ہے۔ میں گھر گیا تو شیخ محترم موبائل پہ بزی ہیں، کہنے لگے کہ میں امام ابن حبان کی التقاسیم والانواع موبائل کے اوپر عرب علماء کو میں صحیح ابن حبان پڑھا رہا تھا، مسند احمد پوری پڑھا دی، صحیح ابن حبان پڑھا دی۔ ایک مجلس میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ شیخ کو صبح کا ناشتہ شاید وہ بھی ہم پوری طرح سے نہ کروا سکے، ہمارا یہ ذہن تھا کہ جہاں حدیث کی مجلس ہے وہاں ہم جا کے ناشتہ کریں گے۔ انہوں نے کہا شاید ناشتہ کر کے کھانا کھا کے آئے ہیں، صبح حدیث کی مجلس شروع ہوئی، صرف نماز کے لیے اٹھے اور رات کے 10 بجے تک حدیث کی قرات چلتی رہی۔ کہتے حتیٰ کہ مجھے شیخ پہ ترس آیا اور میں نے میزبانوں کو بتایا کہ شیخ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، بس کر دیں۔ نیکی کریں گے تو نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ یہ کیسا بہانہ ہے؟
ایک نوجوان بیٹے سے کہتے ہیں نماز پڑھا کریں، وہ کہتا ہے دعا کر دیں۔ بھی آپ پڑھیں گے نہیں تو ہماری دعا پہ کیا اثر ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ کہا ہے، آپ کو کہیں کہ ایڈمیشن بھیجنا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جا رہا ہے، ایف ایس سی کا جا رہا ہے، آپ کہیں جی دعا کر دیں، بھیجنا نہیں میں نے؟ یہ بیوقوفی تو کوئی نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ دکان تو میں نہیں کھولوں گا، دعا کر دیں اللہ برکت ڈال دے، ویسے میں تالا لگا کے رکھوں گا۔ تو آپ جب وضو کریں گے نہیں، آپ جب مسجد میں آئیں گے نہیں، آپ جب قرآن کھولیں گے نہیں، آپ کے قدم جب چل کے ادھر آئیں گے نہیں، آپ محنت کریں گے نہیں، تو اللہ آپ کو زبردستی اپنی راہوں کی طرف نہیں لے کے آئے گا۔ اللہ کے دین میں غیرت ہے، اللہ کے دین میں حمیت ہے۔ اللہ تو اپنا دین ان کو دیتا ہے جو بڑی تڑپ کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تیسرا اثر گناہ کا ہماری اولادوں پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، پوتیوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، نواسیوں پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری نسلوں پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے، فرماتے ہیں اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء، اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اپنی امت کو جمع کرو اور اپنی امت کو بتاؤ انی اذا اطیعت رضیت و اذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد، اپنی امت کو جمع کر کے بتاؤ جب لوگ نیکیاں کرتے ہیں، میری اطاعت کے کام کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان پہ راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں میں اپنی رحمتیں بھیجتا ہوں، اور جب میں رحمتیں بھیجتا ہوں تو میری رحمت کا اثر کبھی ان کی 7ویں نسل تک بھی چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانیاں بغاوتیں ہوتی ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غضب میں آتا ہوں پھر میں لعنت اور پھٹکار بھیج دیتا ہوں۔ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور کبھی میری لعنت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ کے پاس شیخ صاحب کے ایک جاننے والے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مولانا مستری عبد المجید صاحب، حاجی عبد المجید صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ابا جی کے شاگرد تھے، کہنے لگے عبد المجید تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا کوئی کمال ہے، تیری کوئی محنت ہے، اس لیے تیری عزت ہے، فلاں ادارے والا تجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں ادارے والا تجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں ادارے والا تجھ سے محبت کرتا ہے، فلاں لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کبھی نہ سمجھنا تیرا کمال ہے۔ عبد المجید تیرا ابو بڑا نیک تھا، اس کی دعائیں تیرے کام آ رہی ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ سورہ کہف ہے، جناب موسیٰ جناب خضر دونوں عظیم ہستیاں
ایک دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں اور اس کے فلسفہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے وقت کے ایک نبی کو دوسرے نبی یا ولی کو اتنے لمبے فاصلے اس لیے طے کروائے ہیں کہ یہ دیوار ایک نیک بندے کی دیوار تھی۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہو جائے، بشرطے کہ اولاد ان راہوں پہ چلے۔ اور بعض دفعہ گناہوں کا اثر نسلوں تک ہو جاتا ہے، نسلوں تک ہو جاتا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر آج یہودی تباہی مچائے ہوئے ہیں، شاطر ہیں، پرلے درجے کے چالاک ہیں، انتہا درجہ کے خباثت کے اندر الجھے ہوئے لوگ، اور پوری کائنات کو اور پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگا رکھا ہے، تو یہ بلا وجہ ہی نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد کی شکلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدلا۔ وہ نبیوں کے قاتل رہے، نبیوں کو شہید کرتے رہے، یہ انہی کی راہوں پہ چل رہے ہیں، اور ان کی لعنتیں پلس ان کی لعنتیں ان کے اوپر جمع ہو گئی ہیں۔ تو نسلوں پر بھی، اولادوں پر بھی ہماری نیکیوں اور برائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ بعض آثار میں تو یہاں تک آتا ہے، سلف صالحین کہتے تھے کہ رات کو مجھ سے گناہ ہوتا ہے اور صبح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری اولاد کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس دن وہ میری بات نہیں مانتے، میری بیوی میری بات نہیں مان رہی ہوتی، رات کو مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں تو یہ بھی محسوس کرتا ہوں، سلف صالحین کہتے تھے کہ میری بھینس اور گائے کے دودھ میں بھی اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی حصیں درست تھیں، ایمان سلامت تھے، دل کے آئینے صاف اور شفاف تھے، وہ گناہوں کے اثرات کو محسوس کر جاتے تھے، اور ہمارے دل اتنے تاریک ہو چکے ہیں کہ ہم گناہوں کے اثرات کو محسوس بھی نہیں کرتے، یا ہوتے ہی اتنے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا کس گناہ کی پاداش میں ہے۔ چوتھا اثر گناہ کا پوری کائنات پہ ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، درختوں پہ ہوتا ہے، اس کے پتوں پہ ہوتا ہے، ہواؤں میں ہوتا ہے، سمندروں پہ ہوتا ہے، اس کے پانیوں پہ ہوتا ہے، خشکیوں پہ ہوتا ہے، صحراؤں پہ ہوتا ہے، بنجر زمینوں پہ ہوتا ہے، ریت کے ذروں پہ ہوتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ معیشت پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے، خاندانوں پہ ہوتا ہے، ملکوں پہ ہوتا ہے، پوری دنیا پہ ہوتا ہے، پوری کائنات پہ ہوتا ہے، بر و بحر پہ ہوتا ہے، زمین کے چپے چپے پہ انسانوں کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد، اللہ ہمیں بھی اپنے شاگردوں پہ محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا علم تھا شیخ الاسلام کا، اور کیا شاگرد تیار کیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجواب الکافی میں، اگر تمہیں اندازہ نہیں گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے تو کبھی دیکھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، انسانی تاریخ تو پڑھو، تاریخ میں جو بھی مصیبت آئی ہے انسانوں کے انفرادی یا اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ قوم لوط پہ اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کیا گیا ہے، قوم نوح کے اوپر اگر سمندر ببھر پڑے ہیں اور ان کو غرق کر دیا گیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہے، قوم فرعون کو اگر تباہ و برباد کیا گیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن تو سارا بڑا پڑا ہے کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے ان کے کسی گناہ کی وجہ ہی سے آیا ہے۔
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. بہت ساری تمہاری کوتاہیوں سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے. تم ایسے تو نہیں ہو کہ میری زمین پہ میری بغاوت بھی کرو اور پھر مجھے بے بس کر دو. یاد رکھو میں اگر پکڑنے پہ آیا نہ تمہیں کہیں سے کوئی حمایتی ملے گا نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا. آمنتم من فی السماء ان يخسف بكم الارض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. تم اتنے نہ ڈر ہوگے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے اور جس نے زمین کو تھاما ہوا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دنسا دے اور یہ یوں ہلنے لگے حرکت میں آ جائے. تم نہ ڈر ہوگے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ میری تنبیہیں میرا ڈرانا کیسا رہا. تم سے پہلے لوگوں نے جھٹلا کے دیکھ لیا. تمہیں یاد نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خشکی میں بھی فساد ہو چکا اور تری کے اندر بھی فساد رونما ہو چکا ہے انسانوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تاکہ ان کی کچھ غلطیوں کا ان کو مزہ چکھائے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے. خصوصاً اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو چند گناہوں کا نام لے لے کر بتایا. وقت اجازت نہیں دیتا، میں اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا. رشتوں کو توڑنا ایسا گناہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کی کوئی نہ کوئی سزا آپ کو بھگتنی پڑ جائے گی. ناپ تول میں کمی کرنا ایسا گناہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر کوئی نہ کوئی سزا بھگتنی پڑ جائے گی. زکوٰۃ نہ دینا ایسا گناہ ہے دنیا ہی میں کوئی نہ کوئی بحران اس کی وجہ سے انسانوں پہ آ جاتا ہے. قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دینا، ایوانوں میں چھوڑنا، پارلیمنٹ میں چھوڑنا، عدالتوں میں چھوڑنا، کورٹ میں، کچہریوں میں قرآن کو نظر انداز کر دینا. سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، جامعات میں، اداروں میں، چوک میں، گلیوں چوکوں چراہوں میں اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دینا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے. تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بحران آتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. ناپ تول میں جب کمی ہوتی ہے اور ہر شخص ڈنڈی مارنے پہ لگ جاتا ہے تو ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں. بے شمار گناہ آپ نے گنوائے. ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ دنیا کے اندر ضرور رونما ہوتا ہے.
تو سب سے پہلا اثر گناہوں کا دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے، تیسرا اثر معاشرے پر، سوسائٹی پر ہوتا ہے، چوتھا اثر اولادوں پر ہوتا ہے، پانچواں اثر پوری کائنات پہ ہوتا ہے، بر و بحر پہ ہوتا ہے، خشکی تری میں ہوتا ہے، ایک ایک پیداوار پہ ہوتا ہے۔ چھٹا اثر آخری انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آخری کلمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو وہ اثرات ہیں جو دنیا میں رونما ہوتے ہیں، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم آخرت میں، عالم حشر میں تو گناہوں کے اثرات انسان کو اپنے سامنے ایک ایک کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قبر کے جو سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے گناہوں کے اثرات ہی تو ہوتے ہیں۔ موت کی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہی تو ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں جس طرح کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، پتھر لگنے کی تکلیف ہوتی ہے، بخار کی تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی جسمانی تکلیف کی وجہ سے انسان اذیت محسوس کرتا ہے، اس طرح سے موت کی ایک تکلیف تو تبھی ہوتی ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے۔ جسم و روح کا جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ ایک طبی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف، طبی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف جو ہوتی ہے اس کو امام صاحب نے نام دیا ہے حسرت الفوت کا۔ یہ ہے شدت الموت، موت کی طبی تکلیف، یہ کم ہوتی ہے، زیادہ تکلیف حسرت الفوت کی ہوتی ہے، وہ ان لمحوں کو یاد کر کے ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں انسان نے گزارے ہوتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں یاد الہی سے کہیں غافل نہ رکھے، اور جس نے ایسی غفلت اختیار کی وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت کے لمحات آ جائیں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کہیں تمہیں ایسا نہ کہنا پڑے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن جب کسی کا وقت آ جاتا ہے اللہ اسے مہلت نہیں دیا کرتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قرآن تو عجیب کلام ہے اللہ کا، کیا اس کے اندر گہرائی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی
قاری مقصود صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، مسجد کی انتظامیہ اور منتظمین، اور وہ بیٹیاں جنہوں نے ان سے پڑھا، اور وہ بیٹے جنہوں نے کچھ لمحات قرآن کے سائے میں گزارے۔ انشاءاللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ قرآن جیسی تاثیر تو اللہ نے کسی نیکی میں رکھی ہی نہیں ہے۔ برکت ہی برکت ہے، جہاں پڑھا جائے برکت ہی برکت، جگہ میں برکت، ان سینوں میں برکت، زندگیوں میں برکت، وقت میں برکت، عمر میں برکت۔ سلف صالحین کہتے تھے جب کام زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیتا ہوں، جب میں اضافہ کر دیتا ہوں تو قرآن کی برکت سے میرے سارے کام سمٹ جاتے ہیں۔ برکت ہے نا اس میں، یہ مبارک کتاب ہے۔ میرے وہ بیٹے، میرے وہ عزیز، میری وہ بیٹیاں ایف ایس سی کے لیے، بی ایس کے لیے، ایم ایس کے لیے، ایم فل کے لیے، میں نے بیچاری معصوم بیٹیوں کو فجر کی نماز سے پہلے روڈوں پہ کھڑے دیکھا ہے کہ ایف ایس سی کرنی ہے، بی ایس سی کرنی ہے، اور اللہ کے قرآن کے لیے نہ باپ اٹھاتا ہے نہ ماں اٹھاتی ہے۔ سینکڑوں ایسے بچے ہیں اور سینکڑوں ایسی بیٹیاں ہیں، 2-2 سال، 4-4 سال، جب تک ان کا ڈگری کا پروگرام چلتا ہے، ان کا بس کا وہ پوائنٹ اتنی جلدی آتا ہے، نہ کالج کو فکر ہے ان کی نماز کی، نہ والدین کو فکر ہے ان کی نماز کی، نہ انہیں فکر ہے ان کی نماز کی، نہ ان کے اساتذہ کو فکر ہے ان کی نماز کی۔ سردیوں کے پورے سیزن میں بعض دفعہ بچیاں فجر کی نماز مسلسل چھوڑتی ہیں، اور باقاعدہ مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ۔ تو میں کہتا ہوں اپنے حقوق کے لیے آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو آپ سارے مسلمان ہیں، جمع ہو کے کالج کے پرنسپل سے کیوں نہیں کہتے کہ پوائنٹ آتا ہے ٹھیک ہے، آئے ٹائم پہ، 15 منٹ پہلے آئے، راستے میں فلاں جگہ پہ ہم رکیں گے، نماز ادا کریں گے؟ اتنی جرت کیوں نہیں ہے؟ نماز کی اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق کیوں نہیں ہے؟ آپ بایو سمجھ لیتے ہیں، فزکس سمجھ لیتے ہیں، کیمسٹری سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی مشکل سے مشکل کتاب، ہر طرح کا فارمولہ آپ سمجھ لیتے ہیں، چند سیکنڈوں میں حل کر دیتے ہیں، بس ایک قرآن ہی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قرآن کو چھوڑنے کے گناہ کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ 50,000 سال کے دن میں انسان اندھا ہی رہے گا، اور اس کو سینے سے لگانے کا اتنا اثر ہے کہ انشاءاللہ اس کے سینے میں بھی نور ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہے، میدان محشر میں بھی نور ہے۔ جب ماں نہیں پہچانتی اور باپ نہیں پہچانتا، ایک نحیف و نزار شکل میں ایک انسان اس صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے اتعرفنی، تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے جانتا ہے۔ وہ حیران ہو رہا ہوگا کہ آج تو کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھتا، اور یہ نحیف و نزار سا ایک انسان مجھے آ کے پوچھ رہے تو مجھے پہچانتا ہے، تو نے مجھے جانا ہے۔ پھر وہ خود مخاطب ہو کے اس سے کہے گا انا الذی اظمأت نہارک واسہرت لیلک، میں اللہ کا قرآن ہوں، راتوں کو تجھے جگاتا تھا، دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا، آج میں تجھے پہچاننے، تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کبھی ابر کا سایہ بن رہا ہے، کبھی پرندوں کا جھنڈ بن رہا ہے، کبھی قبر کا ساتھی بن رہا ہے،
کبھی جنت کی پوشاکیں اس کی وجہ سے مل رہی ہیں، کہیں جنت کے تاج مل رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کی برکتیں ہیں۔ کہیں انسان اندھا پھر رہا ہے اور 50,000 سال میں راستے ڈھونڈ رہا ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی نحوست ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ نیکیوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جو گناہوں کی نحوستیں ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی اور گناہ کا اثر ہوتا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر جتنا دنیا کی چیزوں میں ہم اثر پہ یقین رکھتے ہیں۔ پانی کی تراوت پہ، سیب کے ذائقے پہ جیسے ہمیں یقین ہے، سورج کی روشنی پہ، چاند کی چاندنی پہ جیسے ہمیں کامل یقین ہے، سانپ کے ڈسنے اور اس کے زہر پہ، بچھو کے کاٹنے اور اس کے تڑپانے پہ جیسے ہمیں یقین ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ نیکیوں اور گناہوں میں بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بالخصوص انسان کے دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے، تیسرا اثر اولاد پر ہوتا ہے، چوتھا اثر معاشرے پر ہوتا ہے، پانچواں اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے، چھٹا اثر مرتے ہوئے ہوتا ہے، ساتواں اثر قبر میں ہوتا ہے، آٹھواں اثر میدان محشر میں ہوتا ہے، نواں اثر پل صراط سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے، اور 10واں اثر یا جنت یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ ایمان نصیب فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ جو بچوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ان کا پڑھنا، حضرت قاری صاحب محترم کا پڑھانا، بڑے پیارے علماء، مشائخ، مہمانوں کا یہاں تشریف لانا، میری حاضری، سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہر مسجد میں ہی ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ مساجد کی بعض دفعہ انتظامیہ یہ سمجھتی ہیں کہ جمعے میں مسجد بھر جاتی ہے نا تو یہی اس کی آبادی ہے۔ نہیں، وہ آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہاں حفظ کی کلاس ہو، ترجمہ قرآن کی کلاس ہو، تفسیر قرآن کی کلاس ہو، ذکر اذکار ہو رہے ہوں، قرآن سمجھایا جا رہا ہو، یہ اصل اس کی آبادی ہے، اور اس سے مساجد حقیقت میں آباد ہوتی ہیں۔ میری تو یہ خواہش ہے، حضرت قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں، یہ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم ناظرے کا سلیبس ہی اس انداز میں رکھیں کہ جیسے بچے ناظرہ پڑھ جاتے ہیں نا، اس وقت تک والدین سمجھیں کہ بچے فارغ نہیں ہوئے جب تک ناظرے کے بعد ترجمے کی کلاس نہ شروع ہو جائے۔ ناظرہ پورا کریں، پھر ترجمہ پورا کریں، صبح کے وقت میں ہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جتنا وقت بچے ناظرے کی کلاس میں دیتے ہیں، اگر وہ FSC تک، BS تک مسلسل وہ وقت دیتے رہیں اور ہم کوئی اس طرح کی کلاس مینیج کر پائیں تو انشاءاللہ تعالی